لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 تلاوت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم جس درس کا آغاز کر رہے ہیں، جس سلسلے کا، وہ ہے نماز کے اوقات، نماز کے اوقات یعنی نماز کے وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب خوف کی حالت میں نماز پڑھنا ہے، اور خوف کی حالت میں جنگ کی صورت میں جب نماز ہو تو اس میں کچھ ہلکا ہے، تخفیف کر دی گئی ہے شریعت کی طرف سے۔ تو اب جو تخفیف کی گئی ہے شریعت کی طرف سے، اس کی بھرپائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نماز ادا کرنے کے بعد تم کیا کرو، کھڑے رہو تو بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، بیٹھو تو بھی اللہ کا ذکر ادا کرو، اور لیٹو تو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ جو پورا ذکر ہو جائے گا تینوں حالتوں میں، یہ وہ جو خوف کی حالت میں نماز میں کمی ہو گئی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب جنگ اور خوف کی حالت ختم ہو گئی تو اب عام حالت میں جیسے نماز قائم کرنا ہے ویسی حالت نماز قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا دیکھیے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز کا فرض ہونا ایک الگ ہے اور نماز کا اس کے وقت پر فرض ہونا ایک الگ چیز ہے۔ وہ نماز کے بارے میں اگر ہم اس آیت میں دیکھیں گے تو دو باتیں فرض ہیں۔ ایک تو نماز فرض ہے یعنی نماز پڑھنا ہے، زندگی میں بغیر نماز کے نہیں ہے مومن کی زندگی۔ اور دوسرا صرف نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ نماز کو اس کے جو وقت ہے اس پر ادا کرنا ہے۔ فجر کے وقت میں فجر پڑھنی ہے، ظہر کا جو وقت بتایا گیا ہے اس میں ظہر میں پڑھنی ہے، عصر کا جو وقت ہے اس میں عصر پڑھنی ہے، مغرب کا جو وقت ہے اس میں مغرب پڑھنی ہے، عشاء کا جو وقت ہے اس میں عشاء پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو گویا دو باتیں فرض ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز ہے سمجھنا اور پڑھنا، لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اہمیت دیکھیں، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے دو باتیں، بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، دو باتیں کہہ کر بات مکمل کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان پانچوں نمازیں وقتوں کے ساتھ مقرر کی گئی، صرف فرض نہیں کی گئی ہے کہ مقرر کر دی نماز پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کو وقت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیے نماز کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ بہت ساری عبادتوں میں آپ کو بہت ساری کنڈیشن ملے گی۔ نماز کی کنڈیشن میں دو کنڈیشن بہت اہم ہے۔ ایک، نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے آپ بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں لیکن نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو گویا پانی کا انتظام بھی فرض ہے، پانی کا انتظام کرنا بھی اتنا کہ جس سے آپ وضو اور غسل کر سکیں، یہ بھی فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک کنڈیشن کیا ہے، وقت کی کنڈیشن ہے۔ کچھ عبادتیں آپ بغیر وقت کے مقید کر سکتے ہیں، آپ اس کا وقت نہیں ہے، لیکن نماز کا کیا ہے، وقت ہے۔ ایسی بہت ساری عبادتیں جس میں وقت کے ساتھ ہے، لیکن ایک عبادت جو نماز ہے اس میں وقت بھی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اور ایسا ہے کہ پورے دن بھر یعنی رات اور دن اس میں ملا کر یہ نماز جو ہے فرض ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ مومنوں کو دن اور رات کے مختلف اوقات میں اللہ کی یاد دہانی کرائی جائے تاکہ وہ غفلت میں نہ پڑے اور کسی برائی میں نہ پڑ جائے اور نیکی میں کوتاہی نہ کرے۔ دیکھیے انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو کبھی غفلت میں آتا ہے، برائی میں پڑ جاتا ہے، کبھی کوتاہی میں آتا ہے تو نیکی سے جی چرانے لگتا ہے۔ لیکن 5 وقت کی جو نمازیں ایسی بنا دی گئی ہیں، ایسی مقرر کر دی گئی ہیں کہ نہ تو وہ غفلت میں پڑے گا نہ تو کوتاہی میں جائے گا، ہوگا نا ایسے۔ جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے وہ غفلت میں بہت کم پڑتا ہے، برائیوں میں کم پڑتا ہے، پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں پڑے گا، نہیں کم پڑے گا، غفلت میں نہیں جائے گا، برائی میں نہیں پڑے گا، اور نیکی میں کوتاہی بھی کم سے کم ہونے لگتی ہے۔ کب؟ جب نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے لگتا ہے۔ دوسری بات غور کرنے کی وہ سنیے، اس آیت میں بتایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
کتابم موقوتا، کتاب مطلب ہوتا ہے فرض، اور موقوت کا مطلب وقت کے ساتھ، یعنی نماز وقت کے ساتھ فرض کر دی گئی، لکھ دی گئی ہے۔ نماز کے وقت کی پابندی نماز کی تمام دوسرے شرائط پر پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے 9 کنڈیشن ہے، نماز ادا کرنے کے لیے 9 کنڈیشن ہے۔ ان تمام کنڈیشن میں سب سے پہلے نمبر پر کون سا ہے؟ نماز کا وقت ہونا۔ کوئی آدمی ساری کنڈیشن پوری کر لے، نماز پڑھنے کی جتنی کنڈیشن ہے، جتنی شرطیں پوری کر لے، صرف ایک شرط پوری نہیں کر رہا، وہ کیا؟ نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے ابھی، نماز کا وقت ہی نہیں، یعنی ظہر کے لیے تیاری کر لی اچھے سے اور ظہر کا وقت ہوا ہی نہیں اور نماز پڑھنے لگ جائے تو نماز ہو جائے گی اس کی؟ نہیں، دوبارہ جب وقت داخل ہوگا تب پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہو گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے وقت کی پابندی نماز کے تمام شرائط پر پہلے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے حالت خوف کی نماز کا ذکر کیا، پھر حالت امن کی، یعنی خوف کی حالت میں تو نماز پڑھنا ہے، امن کی حالت میں تو نماز پڑھنا ہے۔ یہ سب کس لیے؟ وقت کی رعایت کرنے کے لیے۔ یعنی خوف کا معاملہ ہے، جنگ ہے، پھر بھی آپ کو ایسا نہیں کہا گیا ٹھیک ہے جنگ وقت ختم ہو جائے گی پھر جتنی نماز چھوٹی پڑھ لینا، ایسا کہا گیا ہے؟ نہیں کہا گیا ہے۔ آپ غور کیجئے، کس لیے؟ وقت پر ادا کرنا ہے، بھلے ہی تم خوف کی حالت میں ہو، بھلے ہی تم بیماری کی حالت میں ہو، بھلے ہی پانی کیوں نہ ہو، پانی نہیں ہے تو تیمم کرو لیکن وقت پر نماز ادا کرو۔ اگر مٹی اور پانی بھی نہیں ہے تو جیسی حالت میں ویسی حالت میں دوبارہ، ایسا نہیں ہوگا کہ چلو وقت نکل جائے گا پانی ملے گا تو کریں گے، ایسا ہے؟ تیمم کس لیے کہا گیا ہے؟ آدمی سفر کر رہا ہے، ابھی اس ایریا میں پانی نہیں مل رہا ہے، چلو تھوڑا آگے چل کر نماز کو آگے پڑھ لیں گے، پانی مل جائے کر لیں گے، نہیں، تیمم کرو نماز پڑھو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کس چیز کی رعایت ہے؟ وقت کی رعایت ہے، یہ اہمیت ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ تمہارے پاس وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، نماز وقت پر ادا کرو۔ اگر پانی نہ ہو، نہ مٹی ہو، تب بھی جو حالت ہو اسی کے مطابق نماز پڑھو۔ کپڑا نہ ہو تو جس سے صدر ڈھانپنا ہو صدر ڈھانپ لو، پڑھ لو، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو جیسا ممکن ہو پڑھ لو، لیکن نماز کے وقت کو ہٹاؤ نہیں۔ نماز کپڑے کا انتظار نہیں کہ کپڑا آئے گا تو نماز پڑھیں گے، نہیں، جیسا ممکن ہو ویسا ادا کر لو۔ یہ کس لیے بتایا گیا؟ یہ سب نماز کی وقت کی پابندی کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کے وقت کی بات آئی تو نماز کے وقت کی ذکر قرآن میں ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے یہ ساری تفصیلات کہاں موجود ہے؟ احادیث میں موجود ہے، لیکن وقت کی تفصیل کہاں موجود ہے؟ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال یہ نماز کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ اکثر فجر کی نمازیں انسان کی کب ہوتی ہے؟ وقت نکل جانے کے بعد۔ جو پڑھتے ہیں ان کی بات کرو، جو نہیں پڑھتے ان کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، لیکن جو ادا کرتے ہیں ان کی اکثر لوگوں کی فجر کی نماز کب ہوتی ہے؟ کوئی 8 بجے اٹھ رہا ہے، وقت نکل چکا ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ انسان نماز تو ادا کر لے گا، فرض تو اتر جائے گا، لیکن کیا اس پر رہ جائے گا؟ اس نے ایک جرم کیا، وہ کیا ہے؟ نماز کو ضائع کیا، یعنی وقت پر ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیں نماز کا پابند بنائے، نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔